بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ شیئر کریں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ کتنا عرصہ سوتے رہے، اور اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ان کے کتے کی حقیقت کیا ہے۔ کیا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا؟ اصحاب کہف کا غار کہاں ہے؟ کیا کوئی انسان 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ رومن امپائر میں شامل ہوتا تھا اور یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ حق کا پیغام دیا تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال انتہائی برا ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ اگر کوئی اس کی بات سے انکار کرتا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اصحاب کہف معزز شہری تھے اور بادشاہ کے درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ ایک دن یہ لوگ بھاگ کر ایک قریبی پہاڑوں میں چلے گئے اور ایک غار میں چھپ گئے اور وہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سو گئے۔ وہ لوگ تقریباً 300 سال تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب دقیانوس نے ان لوگوں کو تلاش کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ لوگ اس غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس نے ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اس غار کے منہ کے آگے ایک دیوار کھڑی کرنے کا حکم دے دیا تاکہ یہ لوگ اسی حالت میں یہیں پر ہی مر جائیں اور یہ غار ان کی قبر بن جائے۔ دقیانوس نے یہ کام جس شخص کے سپرد کیا وہ انتہائی ایک نیک دل شخص تھا۔ اس نے صحاب کہف کے لوگوں کے نام ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا اور پھر اسی کے اوپر دیوار تعمیر کروا دی اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ اسی طرح کچھ عرصہ چلتا رہا اور آخرکار وہ دقیانوس بادشاہ مر گیا، اور پھر اسی طرح مختلف بادشاہ آتے اور جاتے رہے، اور پھر ایک عرصے کے بعد ایک نیک دل بادشاہ نے تخت سنبھالا تو اس کے دور میں مذہبی فرقہ پرستی نے جنم لینا شروع کر دیا اور لوگوں کو اس بات پر یقین نہ رہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور قیامت بھی آنی ہے اور اس دن ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ابھی یہ بادشاہ بہت پریشان رہنے لگا اور ایک دن ایک کمرے میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب سے دعا مانگنے لگا، اے رب تعالیٰ، کوئی تو نشانی ظاہر کر کہ میں اس فتنے کو ختم کر سکوں۔ بادشاہ کو یہ دعا مانگنی تھی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اچانک بکریوں کو چروانے والا ایک چرواہا اس نے ایک غار دیکھا اور اس غار کے منہ پر جو دیوار تھی اس نے دیوار گرا دی اور اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے منتخب کیا۔ جو لوگ دیوار گرانے کے لیے آئے تھے جیسے ہی انہوں نے دیوار گرائی تو وہ اندر کا منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور ڈر کر بھاگ گئے، اور اسی دیوار کے گرنے کا شور سن کر اصحاب کہف کی نیند بیدار ہو گئی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار آج تو بہت گہری نیند آئی ہے، اور انہوں نے اسی دوران اپنے ایک ساتھی کو بازار بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے آؤ۔ وہ شخص جب بازار آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لوگ بلند آواز میں اور عام طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور انہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی ان کو پریشان کرتا ہے۔ وہ ایک نان بائی کی دکان پر جب خرید و فروخت کر رہا تھا تو اس نے جب پیسے دیے تو ان پیسوں کو دیکھ کر دکاندار یہ سمجھا کہ اس شخص کے ہاتھ کوئی بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہے، کیونکہ وہ جو سکہ اسے دے رہا تھا وہ صدیوں پرانا تھا۔ اس نے جلدی سے حکام کو بتایا
جب حکام نے تفتیش کی تو اس نے کہا یہ ہمارا پیسہ ہے۔ تو حکام نے کہا یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے اور تم ابھی جوان ہو، سچ سچ بتاؤ۔ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے وہ بادشاہ کے ڈر سے غار میں چھپ گئے اور ان کی آنکھ کھلنے پر وہ بازار سے کھانا لینے آیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چلیں اور خود دیکھ لیں، میرے ساتھی اس غار میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اس کے ساتھ اس غار کی طرف چل پڑے۔ ادھر باقی ساتھی پریشان ہو گئے کہ ان کا ساتھی ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ شاید ہمارے ساتھی کو دقیانوس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسی دوران غار کے دانے پر لوگوں کا شور سنائی دیا۔ وہ سمجھے کہ شاید بادشاہ کی فوج ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ انہوں نے توبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ جب حکام نے وہ صندوق کھولا اور تختی پڑھی تو اس میں سارا ماجرا درج تھا کہ کس طرح یہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس غار میں داخل ہوئے اور اس غار کے منہ کو دیوار سے چنوا دیا گیا۔ حکام نے فوراً اس واقعے کی اطلاع اپنے بادشاہ کو دی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے وزیروں کے ہمراہ وہاں پہنچا اور اصحاب کہف کو غار سے باہر آنے کا حکم دیا۔ جب اصحاب کہف باہر آئے اور بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور اپنا سارا واقعہ اسے بیان کیا تو بادشاہ فوراً سجدے میں گر گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا اور قیامت ضرور آئے گی۔ ایسی نشانی اللہ پاک نے ظاہر کی ہے کہ وہ اب اس فتنے کو ختم کر سکے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور واپس اسی غار میں چلے گئے اور دوبارہ وہیں اسی غار میں سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اس میں ان صحابہ کہف کی لاشوں کو رکھ کر ادھر غار میں ہی دفنا دیا اور غار کے منہ میں ایک مسجد بنوا دی اور سال کا ایک دن مقرر کیا کہ جب لوگ ان کی قبروں کی زیارت کرنے آ سکیں۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ دوستو، یہ سب اگر ہم انسانی عقل سے سوچیں تو یہ ناممکن لگتا ہے، اور اگر ہم سائنس کی روح سے سوچیں اور اس سارے واقعے کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارا وقت چلتا رہا لیکن جہاں وہ لوگ تھے اس جگہ کا وقت ٹھہر گیا تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن جب ہم اپنے رب کے بارے میں سوچیں گے جو دنیا جہان کو پالنے والا ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ کن کہے اور فیکون اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ پر سچا ایمان انسان کو آزمائشوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کی مشکلات کے باوجود اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ زندگی فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو بہترین اجر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کی جاتی ہے تاکہ اہل ایمان کو اس واقعے سے نصیحت حاصل ہو اور وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے، آمین ثم آمین۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔